خالد صاحب، صبح بھی میری آپ سے بات ہو رہی تھی اور ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جب یہ کہہ رہے ہیں کہ میسو اٹیک بگر دین ایور بیفور، یہ حکمت عملی کے لحاظ سے اس کو کتنا سیریس لیا جائے؟ ابھی جو ہو رہا ہے اس سے بیونڈ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتے ہیں ایران کے ساتھ؟ جی بہت شکریہ صدف صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے۔ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ تھرو آؤٹ یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو انیشیٹو ہے جنگ کا، اس کی جو ایگزیکیوشن ہے، لیڈر آف ایسکلیشن ہے، وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ میں جتنا زیادہ باور یا یقین دہانی ایران کو کرا سکوں گا کہ لیڈر آف ایسکلیشن بھی میرے ہاتھ میں ہے، لیول آف ڈسٹرکشن بھی جو میں نے کرنی ہے۔ لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا انہوں نے سویلائزیشن تباہ کرنے کی بات کی تھی، اب زیادہ انہوں نے اور زیادہ پروہیبٹیو کرنے کی کوشش کیا۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ تھرو آؤٹ یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ٹیک ہوم ٹرافی جو میں کہتا ہوں وہ تو ان کو بھی ملی نہیں ہے، لیکن ایران کو بھی یہ پتا ہے کہ دیکھیے جتنا زیادہ اس کے پاس مارجنلائز ایران ہو چکا ہے، ڈسٹرکشن کروا چکا ہے، ٹارگٹ 20,000 تباہ کروا چکا، ملٹری، اکنامیکل، آئل، پانی، تو ایران کو پتا ہے کہ ایوری ناؤ اینڈ دین یہ پریزیڈنٹ ہو یا کوئی اور آنے والے وقتوں میں، وہ اتنی سیکریفائسز یا قربانی نہ اپنے لوگوں سے لے سکتا ہے، نہ اکنامیکلی افورڈ کر سکتا ہے، نہ ملٹریلی وہ وائبل رہے گا اگر وہ اس سے زیادہ ریپیٹڈلی کرواتا رہے گا۔ تو آئی تھنک اس کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ امریکہ کو ایگزاسٹ کرایا جائے، کیونکہ اس وقت اکراس امریکہ یہ کنسنسس ہے، شاید اتنا کسی جنگ پر کنسنسس نہیں ہوا کہ یہ موسٹ ان پاپولر جنگ ہے، موسٹ ان وائبل جنگ ہے، کیونکہ اس میں وار ٹرافی اتنے دنوں بعد ایک سپر پاور بیک بائی اسرائیل نہیں لے سکے۔ تو آئی تھنک وہ امریکہ چاہتا ہے کہ میری ہیجمانی یا میری ڈیزائن مانے جائے۔ جو مسٹر منیر کہہ رہے تھے، ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ ہے، میں کوئکلی ایک ایگزامپل سے ثابت کرتا ہوں۔ 2015 میں جو جے سی پی او ہوا تھا، 2013 میں سائن کے 2.5 سال میں آلموسٹ انٹرم سے فائنل ہوا تھا، 36 مہینے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو ڈمپ کر دیا تھا۔ جو وعدے کیے گئے تھے 8 ٹن نیوکلیئر، وہاں پہ سینکشن اس وقت بھی نہیں اٹھی تھی۔ تو ایرانینز کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں ایک گڈ کاپ بیڈ کاپ کرتے ہیں، یا ایک آدھ جگہ انسینٹو دے کے وعدے کر کے ہم سے کروا لیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد وہ کمپرومائزز نہیں ہوتے جو ان کو کرنے چاہیے تھے ویسٹ کو بھی ان فیور آف ایران۔ تو آئی تھنک وہ چاہتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو فیز آؤٹ کیا جائے تھرو الیکٹورل ووٹنگ، اور پولیٹیکلی ایلیمنیٹ کیا جائے نتن یاہو کو بھی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی، تاکہ وہ اگلے والے الیکشن نہ ہار سکے، کیونکہ ابھی تک ان کو وار ٹرافی کوئی نہیں ملی۔ وار ٹرافی نہیں ملی، وار ٹرافی کی تلاش بھی ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں آپشن نہیں ہے، لیکن سٹل ایران پر تو ڈائریکٹ اٹیک ہو رہے ہیں چشتی صاحب۔ ایران اس کے جواب میں باقی ممالک پر کرتا ہے۔ اب سعودی عرب پر جس طرح سے حوثیوں کے ذریعے ہوا، اب مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو تحمل کا مظاہرہ کیا، پاکستان جو اتنی بڑھ چڑھ کر کوششیں کر رہا ہے، ایک ایسا ٹائم تھا جب ایران سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، پاکستان نے بڑھ کے ایران سے بھی بات کی، امریکہ سے بھی بات کی، آج وہی پاکستان مذمت کر رہا ہے ان اٹیکس کی۔ تو اسٹریٹجی یہ کب تک کام کرے گی ایران کے لیے؟ ایران بنیادی طور پہ چاہتا ہے کہ اس کو ورٹیکلی بھی اور ہاریزونٹل بھی اس وار کو ڈائیورسیفائی کیا جا سکے۔ ہاریزونٹلی میں کہہ رہا ہوں عرب ممالک پر، اور ایک اور آپ نے دیکھا اس دفعہ اس نے سرپرائز دیا، جارڈن تک ریچ دکھا دی ہے۔ دیکھیے جارڈن تو آلموسٹ اسرائیل کے قریب ہے، اگر اسرائیل 1700-1600 کلومیٹر ہے تو 1400-1500 کلومیٹر ایوریج جارڈن کی ریچ ہے۔ تو ایک اس نے سرپرائز اور دیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کی میزائل اور تمام ایسٹس جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، ان کی نیوی کو ڈبو دیا ہے۔ ایک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو اور کام کیا ہے، جو اس قوم کو متحد کرنے میں جس نے بڑی مدد کی ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے کہ ہی ہیز ایڈڈ انسلٹ ٹو دی انجری۔ آپ یاد کریں کہ ایک تو ایک دشمن ملک پر حملہ کریں، اس کے تقریباً 49 لیڈر شہید اس دفعہ کیے، 37 پچھلی دفعہ کیے، 19 نیوکلیئر سائنٹسٹ کو ایلیمنیٹ کیا۔ اس کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب یہ کہا کہ ہم نے ان کی نیوی ختم کیا، تو انہوں نے یہ لفظ یوز کیا تھا کہ ہم نے بحری جہازوں پر قبضہ نہیں کیا، ہم نے ڈبو دیا کیونکہ ہمیں مزہ آتا ہے۔ دس از ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری۔ یہ وہ رجیم ہے یا یہ وہ حکومت ہے جس کے بارے میں دنیا میں عام طور پر کنسنسس تھا کہ یہ ڈائنگ ایک اکانومی ہے، پاسبلی لیجیٹمیسی کھو چکی ہے ان کی حکومت، اور اکنامک اور ملٹریلی شاید اتنی سسٹین نہیں کر پائے گی۔ تو ساری قوم کو یونائٹڈ کر دیا، لوگوں کو یہ لگا کہ یہ ہماری حکومت پر حملہ نہیں ہے، یہ ہماری ملک اور سویلائزیشن پر حملہ ہے۔ تو جب آپ خود ایک کاز دے دے بانڈیج کی، تو پھر اس کو لڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ دس از واٹ ہیز ایران فاؤنڈ، ایک نیو فاؤنڈ ایک لیوریج بھی ملا اسٹیٹ آف ہارموز کا۔ آن ٹاپ آف دیٹ آخری بات اس کے اوپر یہ ہے کہ انہوں نے جو ریونج دیکھا جب آیت اللہ خامنائی کا جنازہ تھا، تو وہ مجتبیٰ خامنائی پر بھی بہت آبلیگیٹری پریشر ہے کہ آپ کیسے اس پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ہم نے تو ریونج یا بدلہ لینا ہے، بیکاز ہیٹ اور ریونج اور سیڈنس سب کمبینیشن ہو گئی،
پلس نیو فاؤنڈ لیوریج مل گیا, تو اس وجہ سے ایران کمپرومائز نہیں کر رہا, بلکہ جیسے میں نے کہا ورٹیکلی ہاریزونٹلی کو وہ ڈائیورسفائی اور ایکسپینڈ کر رہا ہے تاکہ امریکہ پر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی قیمت بڑھائی جا سکے.